خود قرآن کا لفظ آیا ہمارے ہاں، یہ خود لفظ غور طلب ہے جو قرآن خدا نے اس کے لیے تجویز کیا، یہ لفظ جو ہے قرآ۔ بعض لغویین کا تو خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فلان کے، اور اس کے معنی ہے پروکلیمیشن، وہ جو حکومت کی طرف سے اعلامیہ ایک چایا ہوتا ہے نا، منشور، پروکلیمیشن ہی اس کو کہتے ہیں، اعلان عام کر دیا جائے جس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ عبرانی سے ہے تو اس کے معنی ہے اعلان عام، اقرا بسم ربک، ہاں ہاں اٹھ اعلان کر کے ساری دنیا کے اندر کہ ربوبیت عظما جو ہے خدا کے ہاتھ میں، اقرا ہو بلند کر، یہ نہیں کہ لوگ پڑھ قرآن کو، اقرا بڑی چیز ہے۔ اگر عربی زبان کے اعتبار سے اس کو لیا جائے گا تو اس کا جو مادہ ہے قاف رے اور حمزہ کرا، کیا بات ہے جی، اس قوم کی کیا زبان انہوں نے بنا رکھی۔ اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اس قوم کی ذہن کی باریکیوں کی طرف جائیے، جمع کرنا، محفوظ رکھنا، دونوں اس کے اندر آ جاتے تھے، لیکن ایک چیز جمع کر کے اکٹھی، کچھ روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ آپ نے جمع بھی کیا، اکٹھا بھی کیا، محفوظ رکھا آپ نے اپنی تجوری میں یا الماری کے اندر رکھ دیا، اب وہ رکھا ہوا ہے، مہینہ 2 مہینے نہیں، 7 سال نہیں، جتنا عرصہ جی چاہے رکھا رکھے، وہ 100 کا 100 ہی رہے گا، محفوظ تو رہے گا، اس میں نشو و نما نہیں ہوگی۔ عرب اس کے لیے ایک بات انہوں نے کی تھی، یہ جو قرا کا لفظ تھا، جمع کرنا، محفوظ رکھنا، کس انداز سے؟ جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے، وہ محفوظ بھی وہاں ہوتا ہے اور نشو و نما پا کے بچہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کی جو حفاظت ہوتی تھی کسی شے کی کہ وہ محفوظ، پہلے تو وہ جمع کی جائے۔ جمع کا لفظ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ پریگننسی میں، حمل کے اندر پہلا ہی لفظ جو ہے وہ کیسا آ جاتا ہے جمع کا، پھر اس کی حفاظت کی بات جو ہے، رحم مادر کے اندر وہ محفوظ رہتا ہی ہے تو آگے بچہ بنتا ہے، لیکن اس قسم کی حفاظت کے محفوظ بھی رہے اور جامد نہ رہے روپے کی طرح، بلکہ وہ نشو و نما پاتا چلا ہوا چلا جائے۔ ایک اس قسم کا ضابطہ قوانین کے جو جمع کیا ہے اس کو ضابطہ بنایا ہے، متفرق قوانین نہیں ہیں، ضابطہ حیات مرتب ہے، پھر اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور کیفیت یہ رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے۔ ایک لفظ قرآن کے اندر یہ سب باتیں آ گئی، جامد نہیں ہے، جس نے قیامت تک ساتھ دینا انسانیت کا۔ جمع، حفاظت اور اس میں ارتقاء اور نشو و نما کی صلاحیتیں موجود ہوں تو جب یہ لفظ قرآن بولا جائے گا اس کے اوپر۔ یہ تھا قرات قرآن۔ قرآن کو اس طرح سے، ٹھیک ہے پڑھنا تو ضروری ہو گیا، اس طرح سے سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل میں لایا جائے تو اس سے زیادہ اور بہتر حفاظت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی، کر کے دکھا دیا جائے تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جوں جوں زمانے کے تقاضے بڑھتے ہوئے چلے جائیں، یہ اس کا ساتھ دیتا ہوا چلا جائے، اس میں خود یہ نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ اور یہ جو عمل تھا جس میں ایسا کچھ ہو اس کو قرات کہتے تھے۔ اب قم اللیل جو تھی وہ تو ہو گئے نفل، فتہجد وہی نافلۃ لک ہو گئی تہجد کی نماز، اور یہ جو فقرؤ یہ ہو گئی قرات۔ چل بھائی موج ہو گئی۔ اب وہ قرات والی بات جو تھی، پہلے تو وہ نادرہ قرآن پڑھانا شروع کیا،
لفظوں کے اعتبار سے وہ بھی قاری نے کیا. ایک لفظ کے معنی بتائے بغیر. پھر آگے آئے ان کے بعد، یہ تو صرف پڑھانے والا تھا نا، اور آگے آئے یہ تو پھر ذریعہ رزق بنتا ہے نا. پھر وہ حافظ آئے، انہوں نے حفظ کرانا شروع کر دیا، سارا قرآن حفظ کرا دیا. ایک لفظ کے معنی نہیں، نہ وہ پڑھانے والا جانتا ہے نہ پڑھنے والا جانتا ہے. پھر اس کے شبینے ہونے شروع ہو گئے. اب حفظ بھی کرا دیا، پڑھا بھی دیا، اب اور لوگ آ گئے، ان کے لیے گنجائش کہاں نکلے. انہوں نے کہا کہ قرأت ایک الگ فن ہے، علم ہے قرآن کا، تجوید کا ایک ہے. اس طرح سے یہ حرف یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا. یہ الگ اب قاریوں کا ایک الگ طائفہ ہوا. وہ یہ کچھ بتاتے ہیں سارا. اس میں بھی کوئی معنی کی بات نہیں ہے، الفاظ ہی ہیں قرآن کے، ویسے کہ ویسے ہی. اس میں کوئی نشو و نما ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ فالو کرنا کا ہوتا ہے، نہ اتباع کا صرف ہوتا ہے. الفاظ ہیں. قاری صاحب قرأت کے ساتھ پھر بڑے بڑے قاری آتے ہیں صاحب. یہاں کے قاری مقامی نہیں، باہر کے قاری جو آپ کے یہاں طائفے آتے ہیں، گروہ آتے ہیں، مصر کے، حجاز کے. قرأت ایک فن بن گئی، قاری ایک الگ اس فن کا جاننے والا ماہر بن گیا، قاری قرآن کا. اور پھر وہ جس لے سے پڑھتے ہیں، یہ جو قرأت کی لے سے پڑھنے ہیں. پھر میں عرض کروں آؤں پنجابی کی طرف، اور رہا نال قرآن پڑھتا ہے. کبھی سنیا جائے لفظ؟ تم نے یہ لفظ ہی نہیں سنے. ڈاڈا چنگے رہا نال پڑھتا ہے گا قرآن. خوبی ہو گئی. اب جو قاری آتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوئی ہے کہ بڑے چنگے رہا نال پڑھتے ہیں. یہ قرأت حجاز میں پڑھتے ہیں، یہ قرأت مصر میں پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ دو قرأتیں جو ہیں اس میں کیا فرق ہوگا؟ فن قرأت کے لحاظ سے تو جو ہوگا وہ الگ ہوا. یہ جو رہا سے پڑھتے ہیں نا، وہ گا کے پڑھنے میں، اس میں اتنی سی بات ہے. میں کچھ موسیقی کی بھی جانتا ہوں. یہ حجازی قرأت جو ہے وہ ایک راگ ہوتا ہے، بھیروں اس کو کہتے ہیں. وہ سورج نکلنے سے پیشتر آخری شب جو ہوتی ہے اس میں ان کا یہ راگ تھا. یہ راگ ہندوؤں کے ایجاد کیے ہوئے تھے. وہ اپنے ہاں کے دیوتاؤں کو جگاتے تھے. وہ ایسا راگ ہے جس میں بڑا ہی سوز ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے بھیروں کے اندر. جو حجاز کی قرأت ہے نا وہ لے، وہ بھیروں راگ میں ہے. اس سے بعد ایک راگ آتا ہے وہ بھیروی کہلاتا ہے. وہ دن چڑھے وہ شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ جوش، تھوڑی سی مسرت، انبساط، خوشی، اس کا پہلو اس میں ہوتا ہے. مصری لے جو ہے وہ بھیروی میں ہوتی ہے. اب ان قاریوں کے پڑھنے کے اوپر جہاں بے ساختہ آپ جھومتے ہیں نا، وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس راگ کی ایک لے آتی ہے سب. بہرحال راگ حرام اور ان راگوں کے اندر قرأت جو ہے وہ اتنا بڑا ثواب بات ہے. یہ قرأت، یہ قاری، یہ اقرا، یہ وہ نفل ہو گئے. قرآن میں تلاوت اور قرأت رہ گئی، پڑھتے رہو. ایک ایک رات کے اندر ختم کر رہے ہیں. بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں. اب تو ان کے منگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے کیسٹ گھر گھر کے اندر بات. اب قرآن کا اور زیادہ بڑے خوش کہ جی بڑی نشر و اشاعت قرآن کی ہو رہی ہے. گھر گھر ایک کیسٹ موجود ہے، گایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، رہانل پڑھا جا رہا ہے. قرأت قرآن کی جو ہو رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا نفاذ ہوگا اسلام کا کسی دور کے اندر. اتنی بڑی چیز ہو گئی صاحب. یہ الگ بات ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر کو جب شروع میں آیا ہے تو اس کو مفتی صاحبان نے حرام قرار دیا تھا. اب وہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں ہے، اب تو VCR تک معاملے چلے ہوئے ہیں سارے. اور سارے یہ دین کی حیا، اسلام کی حیا ہو رہی ہے. قرأت، تلاوت، حفظ قرآن، تجوید قرآن، یہ سارا کچھ جو ہے. کہا کہ یہ کہاں سے تم نے یہ کہنے لگا قرآن میں ہے. فقرأوا ما تيسر من القرآن، جتنا سا ہو سکے نا آسانی سے اتنا سا پڑھ لیا کرو. اب یہ سارا کچھ دن بھر کے تگ و تاز کے بعد اکٹھے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے باہر آ کے جمع ہوئے. کاہے کے لیے سب کچھ یہ ہوا؟ جمع ہوئے
کہ وہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو جناب، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھا کرو، زیادہ نہ کرے کرو، تو سونا بھی آ گیا رات نو تھوڑا جہا پڑھا کرو۔ ہاں جی، کیا بات، ایک چیز یوں بدلی گئی، خدا کی حکمرانی کی بجائے انسانوں کی حکمرانی آئی، سب کچھ نیچے سے بدلا گیا۔ یہ کرتیں اور تلاوتیں قرآن کے الفاظ فٹ ان نہیں کر سکتے تھے ملوکیت کے اندر، ان کے مفہوم وہ پیدا کر دیے جو اس مشینری میں فٹ کر دیں۔ اب جتنا زیادہ اس میں زور دیے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نفاذ اسلام کی احیاء اسلام ہوتا چلا جائے گا، تو سیدھی بات۔ اور اعتراض کر کے دیکھیے آپ، اللہ اکبر، جنود حامان